الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں 2 خطبے ارشاد فرماتے اور ان کے درمیان میں بیٹھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں قرآن مجید پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے۔ صحیح مسلم 862 نمبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے ارشاد فرماتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے، آیات پڑھتے۔ اور ہمارے آج کے خطباء کی اکثریت واقعات، اشعار کثرت سے، پنجابی خطبہ ہو تو شاید ایک ہی قرآن کی آیت کافی ہے۔ بابا بلے شاہ نے یوں فرمایا اور بابا فلانے نے یوں فرمایا۔ خطبہ ہے ہی قرآن مجید۔ واعظین کو اپنے خطبے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ کی کتاب سے بہتر کلام کس کا؟ قرآن مجید سنائیے لوگوں کو، اس کا ترجمہ سنائیے، پیغمبر علیہ السلام کی احادیث سنائیے، اس کی شرح کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی درمیانی درجے کی اور خطبہ بھی درمیانی درجے کا ہوتا، نہ خطبہ بہت لمبا اور نماز نہ بہت لمبی۔ مسلم 862 نمبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی لمبی نماز اور مختصر خطبہ اس کی دانائی کی علامت ہے۔ نماز لمبی عام نمازوں سے لمبی۔ عام نماز میں قرات چھوٹی ہے، جمعے کی نماز میں سورۃ الغاشیہ، سورۃ الاعلی تھوڑی سی لمبی، اور عام خطبوں سے جمعے کا خطبہ مختصر۔ یہ خطیب کی عقل مندی کی علامت ہے۔ نماز طویل کرو اور خطبہ مختصر کرو، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ خطبے سے زیادہ نماز لمبی ہو، وہ تو ممکن ہی نہیں۔ خطبہ اگر 20 منٹ کا ہے تو نماز 25 منٹ کی پڑھاؤ گے تو لوگ تو عام نمازوں سے نماز لمبی اور عام خطبوں سے، دروس سے جمعے کا خطبہ مختصر۔ اور بعض بیان جو ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔ بڑا پرتاثیر خطبہ شیخ نے دیا، اللہ نے اس کو فہم، بصیرت، علم، عمل، تقوی کہ وہ بات کرتا ہے تو دلوں پر اثر کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تو صحابہ رونے لگ جاتے تھے، داڑیاں تر ہو جاتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیسری حدیث بھی صحیح مسلم کی 969، منبر پر ہر جمعے کے خطبے میں سورۃ قاف، قاف والقرآن المجید، اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ مسلم 872۔ ہماری اکثر مساجد میں یہ سنت متروک ہو چکی ہے۔ آپ بھی کہیں خطبہ پڑھاتے ہوں گے، مشائخ حضرات، اساتذہ، سورۃ قاف کی تلاوت۔ ہماری مسجد میں سید محمد زیدی حافظہ اللہ اکثر سورۃ قاف کی تلاوت کرتے ہیں۔
میں نے بھی متعدد بار کی ہے، اس سنت کو پر عمل کرنا چاہیے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور جوش میں آ جاتے تھے، گویا کہ آپ ہمیں کسی ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہیں جو صبح یا شام ہم پر حملہ کرنے والا ہے۔ خطیب کا انداز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں آپ کی سرخ ہو جاتی اور آواز بلند ہوتی اور جوش میں ہوتے، آپ کی یہ گردن کی رگیں پھول جاتی، اتنی جوش میں آپ تقریر فرماتے۔ اور ہمارے خطبہ اکثر ہنساتے ہی رہتے، کہانیاں لطیفے کہہ کے مسجد میں بلند ہوتے رہتے۔ کہا جاتا ہے فلاں خطیب کو بلاؤ، لوگ بڑے آتے ہیں، کیوں؟ ہنساتا بہت ہے، لطیفے بہت سناتا ہے۔ کہاں؟ منبر رسول پر۔ اللہ اکبر، لطیفے کہاں سنا رہا ہے؟ مسجد میں۔ کہہ کے کہاں بلند کروا رہا ہے؟ مسجد میں۔ اور فرماتے جمعے میں خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور قیامت ساتھ ساتھ اس طرح بھیجے گئے ہیں، آپ اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملاتے، سمجھاتے تھے کہ میں آ گیا ہوں، اس سے آگے اب اگلی انگلی ہے نا تو آگے قیامت ہی ہے۔ مسلم 867۔ خطبہ جمعہ کے دوران کنکریوں، تنکوں اور کسی بھی سی چیز سے کھیلتے رہنا فضول کام ہے، ان کاموں سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لغو کام کیا یا لوگوں کی گردنیں پھلانگی اسے صرف ظہر کی نماز کا ثواب ملے گا، جمعے کا ثواب ختم، جمعے کا ثواب ختم۔ ابو داود 347۔ لوگ آتے لیٹ ہیں اور پھر دیکھتے ہیں پہلی جگہ میں صف میں جگہ ہے، وہاں سے گردنیں پھلانگتے، ہاتھ سے ایسے کرتے 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 امام کے بالکل پیچھے۔ امام کے پیچھے کون ہونا چاہیے؟ قاری حضرات، یہ دو بیٹھے ہوئے، اور آج کون تھا میرے پیچھے؟ لڑکے اتنے بچے، شرم کرو تم دونوں، تمہاری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ یہاں آیا کرو مصلی پر، اور میرے پیچھے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے تم دونوں کی، اور تم حیا نہیں آتی تم کو بالکل کہ امام کے پیچھے کس نے کھڑا ہونا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے خطبے میں جب تو اپنے پاس بیٹھنے والے کو کہے چپ رہو، ساتھ بیٹھا ہوا ہے ٹیلی فون نکال کے خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، کئی گھنٹی بجی ہے، جمعہ چھوڑ کے فون سننے چلے جاتے، مسلمان ہیں نا بڑے پکے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرمایا اگر تو ساتھ والا کوئی بات کرنے لگا ہے کسی سے اور تو نے کہہ دیا چپ کر، خطبہ سننے دے شاہ جی کا، چپ ہو جا، تو بلا شبہ تو نے بھی لغو کام کیا۔ وہ بولتا ہے بولتا رہے، تو نے نہیں بولنا، تم نے نہیں بولنا۔ اتنا جمعے کا حساس معاملہ ہے، اگر کہہ دیا چپ رہ، جمعے کا ثواب ختم، ظہر کی نماز کا ثواب ملے گا۔ اور اکثریت امام کہہ سکتا ہے آگے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، کرسی لے آؤ، امام کہہ سکتا ہے، مقتدی نہیں کہہ سکتا کسی دوسرے کو۔ صحیح بخاری 934۔
ثابت کیا ہوا؟ کسی قسم کی دوران خطبہ بات کرنا منع۔ مفتی عبداللہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص مسجد میں اس وقت داخل ہو جب اذان ہو رہی ہو تو افضل یہ ہے اذان کا جواب دے، فارغ ہونے کے بعد 2 رکعتیں تحیۃ المسجد ادا کرے۔ جمعے کی اذان کے وقت افضل یہ ہے اذان کے وقت تحیۃ المسجد کو پڑھا جائے۔ عام 2 مسئلے ہیں اس میں۔ مسجد میں جب داخل ہو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، اذان ہو رہی ہو تو افضل ہے اذان کا جواب دے، پھر تحیۃ المسجد۔ جس دن جمعہ ہو اس دن مسجد میں آیا اور اذان ہو رہی ہے تو اذان کے وقت تحیۃ المسجد پڑھے جمعے کا، تاکہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے آدمی نماز سے فارغ ہو جائے اور پھر خاموش بیٹھ کر خطبہ سن سکے۔ خطبہ ضروری۔ یہ مفتی ہیں سعودی عرب کے، فتاوی اسلامیہ اول 451 نمبر۔ سیدنا عبد الرحمن بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کوئی آدمی مسجد میں اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ خاص کرے، یہ میری جگہ ہے۔ فجر کی نماز میں جگہ یہاں خاص ہوتی ہے، ہمارے بزرگ آتے ہیں رومال بچھا دیتے ہیں اپنا پورا رومال، ان کے بعد میں آ جاتا ہوں، پھر ان کا جس کے لیے وہ بچھاتے ہیں وہ نمازی آ جاتے ہیں ہمارے سلیم صاحب، وہ رومال اٹھا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ رومال بچھانا پتہ نہیں بھول گئے یا تھا نہیں، لائے نہیں، ایک اور بندہ آیا، وہ خالی جگہ دیکھ کر وہاں نماز سنتے شروع کر دیں۔ میں پیچھے بیٹھا دیکھ رہا تھا اب بابا جی کیا کرتے ہیں۔ بابا جی نے نماز کے بعد اسے کہا ادھر کدھر آ گیا ہے اسے دبایا، اس نے کہا مسئلہ کیا ہے، جگہ خالی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے رومال پکا رکھ لیا، اب وہ رومال بچھا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایسے ہی اوپر بھی عورتوں میں بھی رمضان میں بالخصوص ٹیلی فون کر کے ایک آ جاتی ہے، 5 کرسیاں رکھ کے جگہ قابو کر لیتی، پھر اس کے چاہنے والے ایک آتی ہے کرسی پیچھے دوسری آتی، جگہ قابو کرنا مسجد میں۔ گولڈن مسجد کا واقعہ اگر آپ کو یاد ہو تاریخ سے کچھ، مفتی صاحب خطبہ دے رہے تھے اور شاہ جی کا مصلی پکا ہوتا ہے، شاہ جی لیٹ آئیں، جب تک وہ نہیں آتے تو جماعت کھڑی نہیں ہو سکتی، خطیب خطبہ دیتا ہی رہے گا، شاہ جی آئیں گے تو خطبہ بند ہوگا۔ ایک نیا بندہ گیا اس گولڈن شریف کی مسجد، اس نے دیکھا امام کے پیچھے مصلی بڑا بہترین جگہ خالی، اس نے سیدھا جا کے وہاں قبضہ کر لیا۔ جو ہی وہ بیٹھا پکڑ کے دائیں بائیں والوں نے صحیح لتریشن کی، اس کی مسجد میں صحیح مارا، جسے کہتے ہیں لہو کر دیا۔ وہ کہتا تھا مارتے کیوں، وجہ تو بتاؤ، میں تو مسجد میں جمعہ پڑھنے۔ انہوں نے کہا گستاخا پیران دے مصلی تے آ کے بہ گئے نے، ہے گستاخ کہتا پیر صاحب کا مصلی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا، میں نے دیکھا مصلی خالی ہے جگہ پہلی صف میں، تو آ کے میں بیٹھ جاؤں۔ صحیح جوتیاں پھیری اس کو صحیح معنوں میں، وہ پھر خبر لگ گئی اخبارات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جو پہلے آئے گا اسی کی جگہ۔ فرمایا کوئی آدمی مسجد میں اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ خاص نہ کرے، جس طرح اونٹ اپنے بیٹھنے کی جگہ کو اپنے لیے خاص کر لیتا ہے۔ اونٹ کی ایک صفت بتائی، وہ اپنی جگہ پکی کر لیتا ہے کہ یہ میری جگہ ہے۔
پھر وہ ہمیشہ اپنے اسی قلعے پر آ جاتا، دوسرے کو نہیں، اونٹ کو نہیں آنے دیتا۔ ایسے نمازیوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ پچھلے دنوں ایک نمازی نے یہاں پر دوسرے بندے کو قریب کرنا چاہا تو پیچھے والے نے تیزی سے اس جگہ پر آ گیا، اس کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا ادھر کدھر، تیرے لیے تھوڑا جگہ رکھی ہے، میں نے تو اس کے لیے رکھی ہے۔ کوئی کسی کے لیے جگہ رکھ سکتا اس حدیث کے تحت۔ ابو داود 862 نمبر۔ صلی اللہ علیہ النبی۔